اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماررہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی، غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور ماررہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارروی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارروی کی۔ جب ماررہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا۔ ہر کسی کو خلافت کا پٹہ نہیں ڈال دیا جاتا تھا، کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے، وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے، وہ کمرہ آج بھی وہاں ماررہ میں موجود ہے، جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے۔ بیعت کیے، مرید تو ہوئے، اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ، 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ، 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے، سیدی آل رسول مارروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے۔ دروازہ جیسے کھلا، پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے۔ اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی، دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی۔ یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے۔ یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے۔ اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہیں تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کروں گا میں آج آپ کے درمیان، صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کافی دن ہو گئے تھے۔ 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب، وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی، کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے، اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا، اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے، وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا، جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے، خامخواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے، کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا، کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی، ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں۔ میرے عزیزو حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو، دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا، اندازہ کرو میرے عزیزو۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں، عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے۔ تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے، لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا، وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا۔ اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے
کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کی شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے. وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ. غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی. لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے. پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا. یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو. اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا. کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے. جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر کے پل جاتا ہو، اس کتے کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے. اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو، دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے. اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا. اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے.